جو پاکستان کا ایک مخصوص سیاسی گروہ ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پچھلے 4 سال سے جناب ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، جس نے اب چیف پیٹرن وہی طاقتیں ہیں کہ جو اس وقت ایران کے اندر اپنا گندا کھیل کھیل رہی ہیں۔ تحریک اور اس گروہ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بڑا دلچسپ کیا جا رہا ہے، بڑا شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ جناب نگتا کوکا کی تحریک کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جتنے نیگیٹو ایلیمنٹس جو تقریباً 99.9% ہیں ان کے گروہ میں سے، جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اور پھر ساتھ ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اب ہمارا یہ سوال ہے کون اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ ہے اور کون جناب ایران کے ساتھ ہے۔ کہیں بڑے منافق، عیار، مکار اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص ہے تو وہ بانی تحریک انصاف اور اس کے ماننے والے یہ زومبیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج آپ کے سامنے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے خطے کی اور اسرائیل ایران جنگ جو شروع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کے معاشرے، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سوشل میڈیا کے اوپر حسب سابق جو پاکستان کا ایک مخصوص سیاسی گروہ ہے جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے پچھلے 4 سال سے پاکستان میں ڈی پولرائزیشن اور جناب پاکستان کے اندر جناب زہر آلود قسم کی جناب ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، جس نے اپنے مخصوص ایجنڈے کے تحت، اور جس کے چیف پیٹرن وہی طاقتیں ہیں کہ جو اس وقت ایران کے اندر اپنا گندا کھیل کھیل رہی ہیں، تو اس تحریک اور اس گروہ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بڑا دلچسپ کیا جا رہا ہے۔ وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ کون کون ہے کہ جو اس پوری کنفلکٹ کے اندر جو اسرائیل کا اور ایران کا ہے، امریکہ کا اور ایران کا ہے، اس میں وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، بڑا شد و مد کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ جناب نگتا کوکا کی تحریک کے جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جتنے نیگیٹو ایلیمنٹس جو تقریباً 99.9% ہیں ان کے گروہ میں سے 0.01% ہیں کوئی سینسیبل قسم کے برسٹر گوہر صاحب کی طرح کے یا کوئی اور چند ایک دو دانے ہیں، ادروائز A to Z سارے کے سارے جناب اعلیٰ نسل کی جناب عجیب و غریب خلقت اور مخلوق ہے۔ زومبیز کی جناب ایک اعلیٰ جناب جسے کہتے ہیں نا کہ نسل اور کیٹیگری وہ ہے۔ اب یہ سارے کے سارے باہر بیٹھے یوٹیوبرز سے لے کے، اندر بیٹھے یوٹیوبر سے لے کے، اور ان کے جتنے رہنما ہیں وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں جی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اور پھر ساتھ ہی سوال پوچھتے ہیں کہ اب ہمارا یہ سوال ہے کون اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ ہے اور کون جناب ایران کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم اتنی ہنسی آتی ہے نا، لوگ دکھ کے عالم میں آتے ہیں، میں ہنستا ہوں، میں کہہ کے لگاتا ہوں، میں مسکراتا ہوں، میں انجوائے کرتا ہوں۔ میں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا قائم ہونے سے لے کے دنیا کے ختم ہونے تک، قیامت تک، عیار، مکار اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص ہے تو وہ بانی تحریک انصاف اور اس کے ماننے والے یہ زومبیز ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ اپنے مخالفین سے پوچھتے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اپنے اس قیدی نمبر 420 کا جون 2025 سے لے کے جو حملہ ہوا اسرائیل کی اور امریکہ کی طرف سے ایران پہ، اس وقت سے لے کے ابھی تک ایک لفظ ایران کے حق میں اور اسرائیل کی اور امریکہ کی مذمت میں نہیں آیا۔ 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، ایک لفظ اگلے صاحب بہادر نے نہیں، حالانکہ اس کو آپ یقین جانے موشن لگے ہوتے ہیں، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو، اس کے ایکس اکاؤنٹ کو ہر وقت موشن لگے ہوتے ہیں، ذرا سی بھی کوئی ادھر ادھر حرکت ہو جائے، نیشنل انٹرنیشنل یا ریجنل، جناب اس کے اوپر رسپانس آتا ہے۔ لیکن اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا، اس کے سینکڑوں لوگ شہید کر دیے، اس کے جناب سائنسدان سارے شہید کر دیے، ان کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، لیکن ایک لفظ ابھی تک قیدی نمبر 420 کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے ریگولر اکاؤنٹس جو ہیں،
ادھر سے مذمت کا نہیں آیا. پھر پچھلے 5 دن سے جنگ سٹارٹ ہے. اس جنگ کے حوالے سے ابھی تک قیدی نمبر 420 کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور اس کی پی ٹی آئی کے آفیشیل جو 6-7 اکاؤنٹ ہیں، ایک لفظ نہ فیس بک، نہ انسٹا، نہ ٹک ٹاک، نہ ٹویٹر، نہ ایکس اکاؤنٹ، کسی اکاؤنٹ میں بھی ایک لفظ ابھی تک جناب اسرائیل کی مذمت میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن یہ نقد کوکا کی تحریک والے اور یہ سارے اس کے پیروکار سے پھر رہے ہیں، بتاؤ تم امریکہ کے ساتھ ہو، یہ تم جناب ایران کے ساتھ ہو. وہ منافقو، پہلے اپنے اس قیدی نمبر 420 سے تو پوچھ لو یار تو کس کے ساتھ ہے، تم کس کے ساتھ کھڑے ہو. تو یہ ایک منافقانہ ایٹیٹیوڈ، حالانکہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کا جو مندوب ہے اقوام متحدہ کے اندر، انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں باقاعدہ ایران کے اوپر حملے کو مذمت بھی کی، اور جناب انہوں نے کہا کہ ہم اس ظالمانہ ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں. کاش پانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 کے جناب اکاؤنٹ سے بھی یہ، اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی یہ سٹینس آ جائے کہ ہم جناب ایران کی حمایت اور جناب اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہیں، یہ آ جائے. لیکن یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں آئے گا. یہ اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری جتنی سپورٹ ہے، فائنینشل، پولیٹیکل، مورل، ہماری جناب ٹیکنیکل، سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، وہ ساری کی ساری جناب وہ ختم کر دی جائے گی جناب صہیونی طاقتوں کی طرف سے، اگر ہم نے کھل کھلا کے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم نے اس کی مذمت کرنے کا فیصلہ کیا، یا دوسری طرف ایران کی سپورٹ کا فیصلہ کیا. کدھر گیا نورین خانم صاحبہ کا، علیمہ خانم صاحبہ کا، عظمیٰ خانم صاحبہ کا؟ یہ سارے خانمین اس وقت غائب ہیں. یہ ایک لفظ نہیں بول رہی اس ایشو کے اوپر، لیکن ان کے چیلے چانٹے چھوڑے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ سیکنڈ ان کمانڈ، تھرڈ ان کمانڈ، یوٹیوبرز کہ جناب وہ پوچھتے پھر رہے ہیں جناب دھوتیوں میں گھس گھس کے جناب مخالفین کے کہ ہاں جی تسی دسو تسی کہڑے پاسے ہو. تو یہ تو ایک ان کا منافقانہ ایٹیٹیوڈ ہے. پچھلا بھی جناب قرضہ ابھی بقایا ہے امت مسلمہ کے اس عظیم نوسر باز کی طرف سے، بلکہ اس کے اوپر امت مسلمہ کا اور پاکستان کی عوام کا، کہ 8 مہینے گزر گئے ہیں ابھی تک انہوں نے مذمت نے کی ایران اسرائیل جنگ جو جون 2025 میں ہوئی تھی. ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ کسکنے کو تیار نہیں ہے، کسکنے کو. کہتے ہیں نا کہ وہ بینستور بات کرنا، بینستور بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک تو یہ انتہائی قابل مذمت ایٹیٹیوڈ ہے اس تحریک کا. اب یہ جو مودی صاحب گئے ہیں 2 دفعہ اسرائیل، آج تک شاید کوئی ایک آدھ اور وزیر اعظم ہوگا جناب انڈیا کا جس نے 2 دورے کیے ہوں گے اسرائیل کے. یہ اوپر نیچے وہاں پہ گئے. آپ کو ایک بریکنگ دے دوں کہ انہوں نے جا کر کچھ خوشخبریاں دی ہے اسرائیل کو. انڈیا نے کچھ تحفے دیے ہیں جا کے اسرائیل کو. پہلا تحفہ یہ دیا کہ یہ طالبان آپ کے ہیں، افغان طالبان، یہ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ آپ کے ہیں. یہ امریکہ کے بعد میں ہے، پہلے آپ کے ہیں. اور اس نے کہا کہ جناب 100% افغان طالبان اپنی سروسز اسرائیل کے لیے دینے کو تیار ہے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے اوپنلی ایک فورن یورپین جناب ٹی وی چینل کا انٹرویو دیتے ہوئے آج سے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم جناب اسرائیل کے الائی کے طور پہ کام کرنے کو قطعاً بھی برا تصور نہیں کرتے. اور پھر ابھی تازہ آج سے 1 دن پہلے ٹی ٹی پی کا ایک شورا کا ممبر ہے، کمانڈر ہے قاری خالق، اس نے کھل کے کہا کہ جناب ہم اس جنگ میں اسرائیل امریکہ کی ایران کے ساتھ، ہم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اب کہتے ہیں نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی. یہ پورے کا پورا
ایک پلان، انٹرنیشنل پلان پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے. اور یہ جو خوشخبریاں دی جا کے مودی نے نتن یاہو کو، اس میں ایک افغان طالبان کی سپورٹ کا تھا جو میں نے آج آپ کو آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے رکھے. باقی چیزیں ساری سمجھ آ رہی ہیں جو اس خطے کے اندر ہو رہا ہے. اب ایران کے حوالے سے، ایران سے فارغ ہونے کے بعد یہ سارے کے ساری قوتیں یہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کریں گی. پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا بالکل دل دماغ بالکل کھلا ہوا ہے. انہیں پوری کی پوری کنسپائریسی پچھلے 4 سال کی سمجھ آ چکی ہے. پوری کی پوری کنسپائریسی جو پاکستان کے خلاف بڑی خوبصورتی کے ساتھ، باریک وارداتوں کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ٹولز کو استعمال کر کے پاپولیرٹی کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جن وہ کریٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو کھیل کھیلا گیا، پاکستان کی عوام کو سمجھ آ گیا. اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایران کے اندر انڈیا کے اور افغانوں کے جاسوسوں اور مخبروں کی وجہ سے جو ایران نے پچھلے 1-1.5 سال میں نقصان اٹھایا ہے، ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر بھی وہ مخبر ہے. وہ طالبان، وہ ٹی ٹی پی اور وہ پھر ان کے ٹی ٹی پی کے اور افغان طالبانوں کے سرپرست پولیٹیکل فیکٹرز، پولیٹیکل ایلیمنٹس، پولیٹیکل گروہ، ان کے کرتا دھرتا، وہ سارے کے سارے یہ پاکستان کی عوام جان گئی ہے اور سمجھ گئی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کی عوام اپنے ملک اور اپنے دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے فیوچر کے جناب چیلنجز ہو یا حال کے چیلنجز ہو، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. تھینک یو ویری مچ.